رومانوی تاثر، اور رومانوی کا جو غزل کا دائرہ ہے وہ میں اور تو کے درمیان سفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں اور تو کی شاعری کیونکہ بہت کی گئی ہے، اور رومانوی جذبات جو ہیں یہ یقیناً نوجوانوں کے لیے ان میں بڑی دلکشی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ شادی کے جوانی کے جذبات ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اب موقع ملا ہے، اب موقع دیا ہے۔ تو اس میں غزل جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کی ایک ساخت ہے، اس کی بنت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر رہ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کچھ عروضی مسائل ہیں جن کا ذکر بدیر عباس سید صاحب نے کیا ہے، وہ یقیناً یہ دیکھ لیں گے، اور تیرے بن وہ کسی کا تھا ہی نہیں۔ اب اس کو اگر بن تیرے ہو جائے تو معاملہ اور ہو جاتا ہے، اب لفظوں کے ادھر ادھر ہونے سے اس کی معنویت میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال کیونکہ شاعری تخلیق ہے، اور تخلیق کا ایک عمل ہے، اور تخلیق کا عمل ظاہر ہے بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو ناصر کاظمی صاحب جو شاعرہ پڑھتے تھے تو ناصر صاحب بھی اسی طرح نہیں ظاہر ہے وہ میر صاحب کو کرتے تھے، تو ان دنوں میں ان کی غزل بڑی اچھی چل رہی تھی کہ دل تو میرا اداس، دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر تو سائے سائے، تو کسی نے درمیان سے بول دیا تھا شعر ہوتے ہیں میر کے سارے، تو لفظ دائیں بس یہ ہنر جو ہے لفظوں کو دائیں بائیں کرنے کا، اسی کو پھر آگے جا کے ایک تخلیقی پیرہن ملتا ہے اور بات بنتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بعض اشعار جو ہیں یہاں ان کو ہمیں، جیسے شہزاد صاحب نے اشارہ کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ رومانوی انداز میں یعنی فیض صاحب کا لہجہ ہے، اس میں کہا گیا شعر ہے، لیکن اس میں بڑی معرفت کی بات ہے، یعنی جو ابھی ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے مانوس اجنبی ہیں، اور انسان